عزیز بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ تعالی ہم نے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نحل کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ یہ پہلا رکوع ہے، پہلے 11 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور رکوع سے 2 آیات زیادہ ہیں۔ اگر ہمیں موقع ملا تو یہ 10 اور 11 آیات بھی انشاءاللہ جو ہے اس کے معنی کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سورت 16ویں سورت ہے یہ، اس کا نام جو ہے سورت نحل ہے۔ سورت کا جو نام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے، جو پیٹرن ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمیشہ سورتوں جو ہے، یہ لفظ جو ہوتا ہے یعنی تا کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور آگے جو سورت کا نام اس کے نیچے زیر ہوتا ہے with 1 or 2 exceptions کے ساتھ۔ تو سورت النحل یہ پورا فارمیٹ ہے سورتوں کے نام کا۔ اس کا نام بھی اسی طرح سورت النحل ہے اور پورا نام، اور اس کا جو نام ہے اس کی 68ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ سورت کے اندر ہی ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جو ہے اس سے لیا گیا ہے نام، اور یعنی جس میں نحل کا، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور یہ بھی باقی صورتوں کی طرح ایک سمبولک نام، ایک علامتی نام ہے، اور یہ مضمون یا اس صورت کا مرکزی مضمون نہیں ہے، یہ موضوع بحث نہیں ہے، بلکہ ایک تذکرہ آیا ہے۔ صورتوں کے نام قرآن مجید کی اسی طرح ہی ہے کہ وہ علامتی طور پر جو ہے کہ تاکہ علامت کے طور پر، پہچان کے طور پر کہ یہ صورت فلاں صورت ہے، اس سے جو ہے نام دیے گئے ہیں۔ اس صورت کا ایک اور معروف نام جو ہے سورت النعم ہے۔ نام کا مطلب یہ جو ہے اس کے نعمتیں جو ہے، نعمت کی جو ہے نعمتوں والی صورت ہے یہ۔ اس میں وجہ اس کی یہ ہے سورت النعم دینے کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ نعمتیں اس کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اگر گننا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اسے گن نہیں سکتے۔ تو بہت ساری نعمتوں کا اس میں جو ہے ذکر ہے، جیسے سورہ انعام کے اندر بھی اس میں ذکر ہے نعمتوں کا بے شمار، اور پھر سورہ لقمان کے ساتھ بھی جو ہے بہت زیادہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، سورہ روم ہے شاید، تو جو ہے ان کے ساتھ اس کی کچھ اس لحاظ سے مشابہت ہے۔ نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی، دی ہنی بی، جو شہد اکٹھا کرتی ہے، اس کا ذکر ہوا ہے اس قرآن مجید میں۔ اب اس کا حجم کتنا ہے سورت کا؟ یہ اس کی آیات کی تعداد 128 ہے، اور یہ نسبتاً طویل صورت ہے۔ ایک تو طویل صورتیں ہیں شروع کے آغاز میں ہیں، قرآن مجید کے آغاز میں 7 سبع طوال جنہیں کہا جاتا ہے، وہ تو بہت ہی 200 کے قریب آیات کے قریب ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہیں، 200 سے بھی زیادہ ہیں کچھ۔ تو باقی جو بعد میں جو صورتیں معین کہلاتی ہیں، یا معون کہلاتی ہیں، جو 100 یا اس کے آس پاس یا اس سے کچھ زیادہ جو آیات والی صورتیں ہیں، یہ اس زمرے میں آتی ہے، اور اس کافی طویل صورت ہے، کم از کم ایک پارے کے اوپر جو مشتمل ہے، 16 رکوع ہیں، اور 128 آیات ہیں۔ کب نازل ہوئی ہے؟ اس کی داخلی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ غالباً مفسرین کا خیال ہے کہ یہ 12 نبوی میں جب قحط جو ہے مکہ میں پڑا تھا، اس کے اختتام پر نازل ہوئی ہے، اور ہجرت مدینہ سے ذرا پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بعض آیات جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا مجموعی طور پر سورت کو مکی قرار دینے میں، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پھر آیات کو اس طرح بھی فرمایا کہ وہاں پہ اس صورت میں رکھ دیں، چاہے وہ بے شک بعد میں کہیں اور بھی اتری ہوں، تو مجموعی طور پر سورت کی جو اکثریت ہے آیات کی وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید اور شرک، یہ ظاہر یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ان دونوں کا بیان ہے۔ توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور شرک کی جو نفی اس کو ریفیوٹ کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، الوہیت، وہی الہی، بعد باس الموت جو ہے کا عقیدہ ہے، یعنی آخرت کا عقیدہ ہے، ہمیں سب کو ختم ہو جانا ہے، اور پھر حساب دینا ہے، اور پھر جزا و سزا ہونی ہے، یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ اور درمیان میں رسول کی یعنی رسالت کی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ایمانیات ثلاثہ ہیں، ان کا یہاں پہ جو ہے اس کو بہت زوردار طریقے سے بیان کیا گیا، لیکن اس میں اسلوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے
ان چیزوں کو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو نعمتیں جن کا ذکر ہے سورت کے اندر, ان کے بارے میں بتایا کہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ یہ دیکھیں کس کی طرف سے آئی ہے. یہ ساری کی ساری تمہاری نعمتیں تمہارے لیے, جو تمہاری ضرورت کی انسانی زندگی کہ ہر موقع پہ جو ضرورت انسان کو پیش آ سکتی ہے اس کے لیے جو نعمتیں مجسر فرمائی یہ کس نے کی ہے. تو یہ جو ہے اس کو اسلوب جو ہے بیان کیا گیا. عام فہم دلائل ہیں بالکل جو عام انسان کو نظر آ سکتے ہیں. اور یہ اب دیکھیں کہ جو اول مخاطبین تھے قریش یا پھر جو مکہ یا جو عرب کے لوگ تھے تو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, نہ تو ان کو فلسفہ آتا تھا, نہ سائنس میں جو ہے عرب کو کوئی مقام تھا. تو وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو بالکل کھلی شاہد ہیں, کائنات کے اندر شواہد اور آثار ہیں, روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں, چیزیں ہیں, ان کا تذکرہ ہے. انہی سے حق کو جو ہے توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل غیر فطری چیز ہے اور باطل چیز ہے. اور پھر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم ان روزمرہ کے معاملات, نشانیاں اور چیزیں اور جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ چیزیں جو پیدا کی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو, ان کے اوپر اگر تم غور کرو تو توحید کو تم پا سکتے ہو. اور جو غور و فکر ان پہ نہیں کرتا, بالکل جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے, تو پھر وہ اپنی زندگی کفر و اندھیروں, کفر و شرک کے اندھیروں میں جو ہے وہ جو گزارے گا. سورت کا ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے, اب ربط کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں مصحف میں اس کی جو ہے جو نظم ہے, اس کی جو آرگنائزیشن ہے, جو تنظیم ہے سورت کی, جو پچھلی سورت کے ساتھ اگلی سورت کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے اس کا, تو وہ یہ مقام ہے. لہٰذا اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم اس مقام پہ بڑھ رہے ہیں کہ پچھلی سورت بھی ہم جو ہے وہ کم و بیش اسی وقت میں نازل ہوئی تھی, تو آخری دور کے اندر, تو وہ ہجرت کا وقت جو ہے قریب قریب آ رہا ہے. تو اب یہ ساری صورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا, اور اگلی صورت بالکل اس سے اگلی زمانے کی جو اتری صورت ہے, تو یوں بڑا ایک ان میں رابطہ ہے. تو دیکھیں اگر ہم کو غور سے پڑھیں ان کے مضامین کو تو ہمیں یہ رابطہ نظر آتا ہے. مثلا پچھلی سورت الحجر جو بھی ہم نے ختم کی ہے, جس کا مطالعہ مکمل کیا ہے, اس کے ساتھ اس کا رابط یہ ہے کہ سورہ ہجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جب ختم ہوئی سورہ ہجر, تو اس میں آپ کے لیے ایک تسلی کا مضمون ہے. جو آخری آیات ہم نے پڑھی تھی کہ آج جو لوگ آپ کے انذار کو اور آپ کی تنبیہ کو جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں, تو یہ بالکل آپ کی باتوں کو جو ناقابل یقین تصور کرتے ہیں, ہوائی باتیں کرتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ فکر نہ کریں, ان متکبروں کے لیے ہم نے بڑھنے کے لیے کافی ہیں. آپ ریکال کریں اپنا, ہمارا آخری سبق جو ہے نا یہ تھا بالکل. اب سورہ نحل جو ہے بغیر کسی تمہید کے, دیکھیں ہمیں آیت ابھی ہم نے تلاوت بھی کی ہے, کوئی جو ہے تمہید نہیں ہے. عام طور پر صورتوں کی یہ تمہید ہوتی ہے, بڑا پاورفل افتتاحیہ ہوتا ہے, بگننگ کی جو شروع کی آیات ہوتی ہیں بڑی پاورفل ہوتی ہے, بغیر کسی تمہید کے شروع ہوئی ہے, اور انہی متکبرین کو خطاب کیا گیا ہے جو جس خطاب کا اختتام جو ہوا تھا پچھلی صورت کے اندر. تو یہ ایک اس کا کنیکشن ہے. سورہ ہجر کے اندر مستہزئین, یہ جو استہزاء کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور مجرمین, یہ جو ہے انکار کر کے پھر اس حق کے راستے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے اوپر جو ظلم بھی جو کر رہے تھے, تو ان کی ہلاکت کا ذکر تھا. یا پہلے اس سے پہلے جو مجرم قومیں تھیں ان کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا. مستہزئین یہ تھے مکہ کے لوگ, اور پھر مجرمین جو ہے جو اس سے پہلے جنہوں نے انکار کیا تھا. تو سورہ نحل میں قریش کی جو مغرور اور متکبر کی عادت ہے, ان کو مستکبرین کہا گیا, استکبار کرنے والے, غرور اور فخر کرنے والے, ان کا جو ذکر کیا گیا. یعنی پہلے رسولوں کی استہزاء کرنے والوں اور ان کا نہ ماننے کا جرم کرنے والوں کا ذکر پچھلی جو سورہ ہجر میں تھا, تو اس صورت میں اس امت اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا لوگوں سے سامنا تھا, جو متکبر اور جو استہزاء کرنے والے تھے, ان کا ذکر ہے. تو دیکھیں کہ یہ بھی ایک قسم کی مشابہت ہے یا ایک کمپلیمنٹری آپ موجود ہے. دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن کی صداقت کا بیان ہے, اور دونوں کی صورتوں کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا بیان ہے. اچھا, اگلی صورت کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ جو اگلی صورت سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ نحل میں ہجرت مدینہ کی پیشن گوئی کی گئی کہ آپ جلد انشاءاللہ جو ہے یہاں سے ہجرت کر جائیں گے, اور ہجرت کی فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا. تو سورہ بنی اسرائیل میں باقاعدہ طور پر ہجرت کی دعا سکھائی گئی ہے, یعنی اور قریب آ گیا کہ اب آپ وہ مقام آیا چاہتا ہے, ہجرت کا وقت آیا چاہتا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے
جہاں سے بھی اس سے نکال اور جہاں بھی مجھے لے گیا تو امن اور سلامتی کے ساتھ جو لے کے جا. تو وہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا والی دعا جو سکھائی گئی ہے. دونوں صورتوں کا باہمی تعلق جو ہے یعنی سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کا تعلق اجمال اور تفصیل کا ہے. اجمال مین اختصار، یعنی سورہ نحل میں جو چیزیں اشارتاً موجود ہیں اب ان کو سورہ بنی اسرائیل میں بالکل واضح طور پہ کھول دیا گیا ہے اور بڑی تفصیل ہے. تو یہ جو ہے دونوں صورتوں کا ربط ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ ربط اور یہ جو ہے ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا صورتوں کا. تو یہ انسان ہوگا. اب کچھ خصوصیات ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، کمپریہنسو آیت ہے. اور وہ آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ اب 90 نمبر آیت ہے اور اس میں کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. تو مفسرین نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی سب سے جامع ترین آیت ہے. اس بارے میں یہ ہے تو یہ اس کی ایک بڑی نمایاں فضیلت ہے. سورہ نحل نسبتاً ایک طویل اور جامع صورت ہے جس میں عقائد کا ذکر ہے، عقائد ثلاثہ کا، توحید و شرک کا ہے، نبی وسلم کی دعوت، لوگوں کو مومنین کو ہدایات ہیں، احکامات ہیں، حلال و حرام کے ابتدائی احکام. یاد کریں کہ ہم جو ہے اس آگے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ابھی مدینہ میں ہجرت ہوگی تو وہاں پہ ایک پورا اسلامی نظام مکمل شکل میں آئے گا. تو اس کے کچھ آثار جو ہے اس مدینہ میں جانے سے پہلے آثار نمودار ہونے چاہیے جو نمودار ہونا شروع ہو گئے صورت کے اندر، اور اگلی صورت کے اندر بھرپور طریقے سے ہمیں جو ہے وہ نظر آئیں گے سورہ بنی اسرائیل کے اندر. تو انسانی معاملات وغیرہ جو ہے کہ معاملات بھی ڈسکس کیے گئے ہیں اور بڑے ڈائیورس متنوع مضامین جو ہے آئے ہیں. صورت میں توحید کا اثبات ہے، شرک کی نفی ہے، انکار آخرت کی تردید اور اثبات آخرت کے دلائل ہیں. انکار آخرت کے جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کی تردید کی گئی ہے. وحی الہی کی صداقت کا بیان ہے، جو شبہات لوگوں کو ان کا ازالہ کیا گیا ہے. منکرین کے لیے وعیدیں ہیں اور ماننے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، کفر کا دنیاوی اور اخروی وبال کا ذکر ہے اور شرک اور شرکی رسوم کے وبال کا ذکر ہے. توبہ کی ترغیب دی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے نظریاتی، عملی اور اخلاقی ہدایات دی گئی مسلمانوں کو. اب دیکھیں کہ مسلمان ایک امت بننے جا رہے ہیں، مسلمان ایک بڑی آرگنائز کمیونٹی بننے جا رہے ہیں. مسلمان بالآخر ڈسٹنٹ فیوچر کے اندر مسلمان دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں. تو اب اس کا ابتدا جو ہوا چاہتی ہے اور نظریاتی اور عملی اور اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی گئی ہیں جو ان کو جو بڑے صبر آزما حالات جو ان کو جن کا سامنا تھا اس پہ انہیں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے. عدل و احسان، ہجرت، جہاد کی ذکر اور فضیلت کا ان کا فضیلت بھی ہے ان کا. فحشاء اور منکر، ظلم و ستم، عہد شکنی کی ممانعت ہے، عہد کی تاکید ہے، اعمال صالحات کی فضیلت ہے، حلت و حرمت اور استرار کے جو استرار میں جو بھی انسان بڑا مجبور ہو جائے اس وقت کے ایکسیپشن کے جو ہے کام شامل ہے. صورت میں ایک اور بڑی نمایاں ترین بات ہے جس کا ہم انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے وہ کمپیریزن کریں گے. صورت میں مسلم قیادت اور مشرک قیادت کا تقابل کیا گیا، تقابلی جائزہ ہے اور یہ بڑا اہم ہے. ظاہر ہے وہ مقام ہے قرآن کا جس سے ہمیں قیادت کے اسلام کے اندر قیادت کے جو خصوصیات ہیں وہ سامنے نظر آئیں گی انشاءاللہ. مشرک قیادت کے خلاف فرد جرم ہے، یعنی چارج شیٹ جو ہے قائم کی گئی ان کے خلاف. اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے وقت کی طاغوتی اور سرکش قیادت سے بچنے کا حکم دیا گیا. مسلمانوں کو حکم دیا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ جو ہے اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. یہ پازیٹیولی مسلمانوں کو جو ہے اس سے روکا گیا ہے. اب صورت کے مضامین کا ایک بصری خاکہ جو ہم پیش کرتے ہیں. اس صورت کے مضامین اس قدر ڈائیورس تھے، بہت زیادہ تھے کہ اس پہ وقت لگ رہا ہے. تو انشاءاللہ جب تک یہ صورت اپلوڈ ہوگی تو اس وقت تک یہ بصری خاکہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. سبق کی طرف آتے ہیں. آتا، آ گیا یا آ پہنچا. آتا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ آنا. آتا یاتی اتیانن. امر اللہ، اللہ کا حکم. آ پہنچا، آ گیا اللہ کا حکم. فلا، پس نہیں. تستعجلوہ، تم عجلت کرو یا مانگو، جلدی کرو ہو اس سے، تم پہ لہٰذا اس سے جلدی نہ کرو، اس کی جلدی نہ مچاؤ.
یہ جو تستاجلو ہے یہ اجلا سے اجلت جس کے اردو میں جسے استعمال ہوتا ہے، این جیم لام ہے اس کا مادہ، اور یہ 10th فارم آف دا ورب ہے باب استفعال۔ باب استفعال کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مانگنا، طلب کرنے کی جو ہے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے استسقا پانی مانگنا، پانی مانگنے کی دعا جو ہے وہ نماز جس میں نماز تو یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس طرح استاجلا جلدی مانگنا، تو جلدی نہ کرو، جلدی نہ مچاؤ تم اس کے لیے، استاجلا استجالن بھی معروف ہے الفاظ قرآن میں، اردو میں اجرت وغیرہ۔ سبحانہ پاک ہے وہ ذات، پاکیزگی ہے اسی کی، اسی کی یعنی اللہ کی، اوپر اللہ کا نام آیا ہے تو اسی کی طرف لوٹ رہی ہے کی ضمیر۔ وتعالی اور وہ بلند ہوا، تعالی جو ہے دیکھیں یہ ماضی کا صیغہ ہے، تعالی یہ جو ہے عین لام واو علو کا مطلب ہوتا ہے شان علو، اونچی شان، علو کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، اور تعالی یا تعالی تعالیون بلند ہونا، تو وہ بلند ہوا، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے اور وہ بلند ہوا کس چیز سے؟ اما جو ہے ان اور ما کا جو ہے وہ مرکب ہے، اس چیز سے، اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، یہ جو لوگ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے بالکل۔ ینزل وہ اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے، الملائکہ ملائکہ کو، بالروح روح کے ساتھ۔ اچھا وہ ترجمہ تمام تقریباً آلموسٹ تمام تراجم کے اندر جو ہے ترجمہ اس میں وہی کیا گیا روح کا۔ تو روح کے جو معنی ہے قرآن مجید میں دوسرے کئی مقامات پر اس سے میں پتہ لگتا ہے کہ روح کے معنی میں روح یعنی جو انسانی روح اسپرٹ جو ہے، جبرائیل علیہ السلام، کوئی امر اللہ تعالیٰ کا حکم، وہی جو ہے عظیم مرتبہ فرشتہ، یہ سارے معنوں میں آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یعنی ڈائریکٹلی وہی نہیں ہوتے اس کے معنی، یہاں پہ کنایتاً جو ہے وہ وہی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بات بتائی گئی ہے۔ من امری ہی اس کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ اس کے اوپر، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عباد ہی، من عباد عبد کی جمع بندے، وہ اپنے بندوں میں سے ہی، وہ یعنی اپنے بندوں میں سے جس انذرو کے جو ہے خبردار کرو، انذار کرو، یعنی وہ جس پر چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی رسول بناتا ہے، اپنے بندوں میں سے ان کے انذرو تم جو خبردار کرو، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کا، رسولوں کا، انبیاء علیہ السلام کا فریضہ ہے خبردار کرنا، وہ اس لیے رسول جو اتارتا ہے اس کے اوپر فرشتے بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ انذرا ینذر انذارن بھی بہت کامن قرآن مجید کا جو لفظ ہے جو آتا رہتا ہے، انذار کرنا، خبردار کرنا، انذار خود اردو کا لفظ ہے۔ انہو کہ، انہ کہ ہو وہ، کہ یعنی وہ کہ وہ نہیں، یعنی وہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، انا میں، یعنی میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فتقون بس تم مجھی سے ڈرو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، تم یہ فتقون جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے نون کے نیچے زیر آنے کی سوائے اس کے کہ یہ اصل میں فتقونی تھا، آگے یا چھوٹی یا جو تھی جسے یا عربی میں تو ایک ہی یا ہوتی ہے، تو وہ یا تھی جس کا مطلب مجھ سے ڈرو، فتقونی مجھ سے ڈرو، لیکن وہ جو ہے جو اپنے عربی رول کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے تو پھر جو ہے مجھ سے ڈرو اس کے، تو ساتھی اس کا جو ہے ترجمہ پڑھ دیں اس آیت کا۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ دیکھیں کہ عذاب مانگنے والوں کو وعید جو ہے یہ بتائی گئی ہے، یہاں پہ ان کو سنائی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے کو، اب دیکھیں آتا ماضی کے صیغے سے بیان کیا گیا، آتا آ پہنچا، حالانکہ ابھی آیا نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ عربی کا عام اسلوب ہے کہ جو بات بڑی یقینی ہو یا جو ہے وہ جس کو بڑے یقین کے درجے کے اندر بات کو بیان کرنا ہو تو ماضی میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے یقینی بات ہے جیسے ماضی میں ہو چکی ہے۔ یہ عربی کا ایک جو ہے اسلوب ہے کسی بات کو محکم اور یقینی انداز سے بیان کرنے کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب آن لگا ہے۔ تو یہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور کفار قریش کی سرکشی اور بد عملی کا جو پیمانہ تھا وہ بالکل لبریز ہو چکا تھا۔ 12 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہو چکے تھے، جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے، اور وہ انکار کی صورت روش پہ قائم تھے۔ تو اب بس جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے یہ اتنا جو ہے یہ کافی وقت ہو گیا ہے بس ان کے لیے، اور اب آخری فیصلہ کن قدم جو اٹھانے کا وقت جو ہے آن پہنچا ہے۔ ان کو یہ جو ہے ایک تہدید اور دھمکی اور یہ ان کو جو ہے دی گئی ہے۔ سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبتناک عنوان سے ہو رہا ہے۔ بڑا ہیبتناک عنوان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات جو ہے کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے جب عذاب کی بات ہی ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیا کرتے تھے۔ آپ یاد کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسلوب جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر باقی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک قوم کو بعد جو ہے وہ زمانے کی ترتیب کے حساب سے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر اور پریشانی سے اس قدر غمگین ہوا کرتے تھے کہ فرمایا کہ اس صورت میں اور اس جیسی صورتوں نے تو مجھے جو ہے گوڑا کر دیا اور میرے بال سفید کر دیے، یعنی غم اور پریشانی اور فکر کی وجہ سے کہ بس کہیں صورت ایسا نہ ہو کہ میری قوم انکار کے اوپر ہی قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچے۔ تو بڑی شدید اور ہیبتناک عنوان ہے جو ہے صورت کے آغازی کے اندر۔ منکرین جو ہے بطور شرارت بھی اور تکذیب جھٹلانے کے سے بھی کہتے تھے کہ اگر واقعی تمہارا دین سچا ہے تو پھر جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو کیوں نہیں آ جاتا، اس میں اتنی دیر کیوں جو ہے لگ رہی ہے؟ تو اس کا جو ہے یہی یہاں پہ جواب دیا گیا ہے یہاں پہ اس بات کا۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ امر اللہ، تو یہ اللہ کا جو امر ہے جو فیصلہ تھا یہ کیا تھا؟ آنے والا تھا جو آ گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کس شکل میں یہ آیا ان کے اوپر، تو مفسرین نے دو احتمال بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مراد جو ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے، اس سے مطابق اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا چاہتا ہے۔ تو منکرین کو بتایا جا رہا ہے کہ اب فیصلہ کن وقت آن پہنچا ہے، اب جو ہے یہ صرف مہلت کے دورانیے کی بات ہے کہ کتنا عرصہ رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آنے کے اندر۔ اب جلدی مچانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم جو کہتے ہو کہ لے آؤ اور لے آؤ، تو اللہ کا عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ دوسری رائے جو مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہجرت ہے، اور میرے خیال میں یہ دونوں مفہوم جو ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہجرت یعنی مطالعہ قرآن، اگر ہم پورا قوموں کا مطالعہ، قوموں کے رویوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے رسول کا انکار کرتی ہے اور اس انکار کی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس رسول کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور رسول کی یہ ہجرت کا حکم جو ہے، رسول کو جو حکم دیا جاتا ہے، یہ اس قوم کی قسمت کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ ان کے بعد دو جو ہے ان کے اوپر دو چیزیں ان کے لیے واجب لازم ہو جاتی ہیں، یا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ کن عذاب آ جاتا ہے جو عذاب استیصال ہے، کہ اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس نبی رسول اور اس کے متبعین ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں اس قوم کی جو ہے جڑ کاٹ دی جاتی ہے، اس قوم کو جو ہے وہ بالکل شکست دے دی جاتی ہے، اس قوم کو جو ہے وہ قوم اتنی مجبور ہو جاتی ہے پھر کہ جو ہے وہ اس کے مطیع و فرمانبردار جو ہے وہ ہو جائے اسی نظام کی جس پہ نبی اکرم جس پہ نبی اور رسول جو ہے نا وہ آئے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو یہی حال جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا، تو غالب جو ہے اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ دوسرا مفہوم مراد ہو، اگرچہ پہلا مفہوم بھی اگر ان پہ عذاب کی صورت چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے چاہے رسول اور رسول کے ساتھیوں کی طرف سے آئے، دونوں صورتوں کے اندر یہ عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی جو ہے تعارض نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں جو ہے پاسبل ہیں۔ تو مشرکین مکہ کے ساتھ یہی ہوا کہ جب انہوں نے انکار کیا اور رسول ہجرت کر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی ان کو جو ہے
ذلیل و رسوا کیا، اور وہ خود ایک دن جو ہے رسول کے آگے جو ہے گھٹنے ٹیک کے کھڑے تھے اور گردنیں چکا کے کھڑے تھے، اور وہ مغلوب ہو گئے تھے، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کو جو ہے وہ قبول کر لیں۔ اب کفار کے بعض مطالبات کے جہاں پہ جواب ہی دیا گیا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے یہ دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان کے بڑے جو سردار ہیں ان کو جو ہے اس منصب کے لیے کیوں نہیں وہی کے منصب کے لیے کیوں نہیں منتخب کیا گیا، اور تمہیں ہی کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ نہ تمہارے پاس کوئی، نہ تم سردار ہو، نہ تمہارے پاس کوئی مال دولت ہے، اور جو ہے تو کوئی یعنی دنیاوی طور پہ جو سٹیٹس ہے وہ بھی کوئی ایسا مضبوط نہیں ہے، جبکہ ہمارے سردار تو بہت بڑے ویل آف ہیں اور وہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو جو ہے سورہ غالباً صافات کے اندر جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ دو قریے ہیں بڑے، ان کے لوگوں پر، ان کے مردوں پر، ان کے جو شرفاء پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تم پر فرشتے اترتے ہیں تو پھر یہ فرشتے جو ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ان کا جواب دیا گیا یہاں پہ کہ فرشتے جو ہے ان پر اترتے ہیں، جواب دیا گیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یعنی انہی کو منتخب کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا دیتا ہے، ان پر وہ اترا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبوت یا رسالت کوئی ایک وہبی چیز ہے جو عطا کی جاتی ہے، وہب ہبہ کرنا، یعنی جو ہے عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی شخص کسب کر کے اور کما کے اور عبادت میں اپنا مقام اونچا کر کے کوئی شخص جو نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ ہمیں فرشتے نظر کیوں نہیں آتے جو تم پر جو اترتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب یہاں دیا گیا ہے کہ دیکھو جب فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ دو کاموں کے لیے اترتے ہیں، یا تو وہ وحی لے کر اترتے ہیں اپنے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام پر، یا پھر وہ عذاب لے کر اترتے ہیں۔ اب جو ہے اب تم پر جو ہے فرشتے اگر نہیں اتر رہے اس لیے کہ تم پیغمبر نہیں ہو، اور رہا عذاب کی دوسری بات، جو عذاب کی بات ہے، تو وہ وقت بہت جلد آیا چاہتا ہے، اور یہ جو ہے اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود اس کی جو ہے وہ وقت کی منظوری اور وقت جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی وقت ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ محض خبردار کرنے والے، انذرو، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کام اور میرا کام بھی یہی ہے کہ میں خبردار کر دوں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غیر مشروط اطاعت کا مستحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ وہی سب کا مسجود ہے، اور وہی سب کا مقصود ہے، اور وہی سب کا معبود ہے، اور اس کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں ہے۔ اسی کا دیا ہوا دستور جو ہے ہی زندگی کا دستور ہے، اور اسی کی تمہیں اطاعت کرنی چاہیے، اور اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بڑا واضح اور کلیئر میسج پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں۔ دیکھیں یہ ان کو بھی بتایا گیا اور امت کو بھی، اور آج بھی یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے واپس پلٹتی ہیں نبی اللہ کی طرف، کہ اللہ ہی سزاوار ان سب چیزوں کا، اور انسانوں میں سے اور کوئی بھی جو ہے کسی طرح کوئی اس میں نہ اس کے اقتدار میں، نہ اس کے الوہیت کے اندر، نہ اس کی ربوبیت کے اندر، نہ اس کی مشکل کشائی میں، نہ اس کی غیر مشروط اطاعت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہی صرف واحد جو ہے حقیقی معبود حقیقی ہے۔ فرمایا خلق السماوات والارض، خلق پیدا کیا سماوات اور ارض یعنی زمین و آسمانوں کو، بالحق حق کے ساتھ۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی صورت کا جو اختتام جو آیات تھی ان کے اندر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہاں پہ پھر سماوات اور ارض جہاں بھی آتے ہیں تو مانی زمین اور آسمان، اور آسمانوں کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ ہے، تو زمین و آسمان ان کا مطلب ہے پوری کائنات، اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اور ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حق کا مطلب ہے کہ بالکل ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تعالی، تعالی پھر وہی ہے، وہ بلند ہوا، تعالی وہ بلند ہوا، وہ بلند ہے، یعنی اس سے مراد ہے تھا، ہے اور ہوگا، یعنی بلند ہے forever، اما اس چیز سے یشرکون جس سے یہ شریک کرتے ہیں۔ خلق الانسان، الفاظ آسان، الفاظ بڑے آسان ہیں۔ انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو پیدا، خلق اس نے پیدا کیا۔ دیکھیں جو عربی کے جو ورب ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ضمیر خود بخود پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلا خلق، تو خلق کا مطلب
خلق کا مطلب تو پیدا کرنا ہے، خلقا کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. یہ جو اس ہے، یہ جو ضمیر ہے، یہ اس کے عربی وربز افعال یا فعل کے اندر موجود ہوتی ہے. اس نے پیدا کیا الانسان، انسان کو، من نطفت، نطفے سے انسان کو پیدا کیا. اور یہ ویسے تو نطفے کا مطلب قطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ عربی کے اندر یہ جو ہے انسان کے مادہ منویہ کا جو قطرہ اسے یہ مراد ہوتا ہے. اور بجا بجا قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. فَإِذَا، پس تو پھر وہ ہوا، وہ ہو گیا، یکا یک ہو گیا. اب دیکھیں یہ یکا یک کہاں سے معنی آ گئے یکا یک کے، تو اس کو جان لیں. اچھا، اذا کا تو مطلب ہم فا مطلب تو پس ہو گیا، تو یا پس. اذا کا جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اذا کا معنی تو جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یکا یک کہاں سے آ گئے؟ جو اذا ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اذا تو شرطیہ ہوتا ہے، یعنی جب مطلب ہے جب کے معنوں کے اندر شرطی ہوگی نا، جب ایسا ہوا یا جب ایسا ہوگا، تو یہ شرط ہے، ٹھیک ہے. اذا ماضی میں ہو تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ایسا ہوا. اذا دوسرا شرطیہ ہوتا ہے. ایک اذا ہوتا ہے فجائیہ. یہ فجا یفجو جو ہے فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کا ہو جانا. تو یہ اس وجہ سے پھر اس اذا کو اذا فجائیہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ اذا جو فوری یا اضطراری کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہو، بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہو. تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی یہ اذا آ جائے تو مطلب ہوتا ہے تو پھر اچانک ایسا ہوا کہ، تو پھر یوں ہو گیا اچانک کہ، یعنی یہ معنی اس کے جو ہے ہوتے ہیں. اور قرآن سے ایک مثال اس کی جو ہے جان لیں. مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. وہ پیچھے چلا آ رہا ہے تو برائی کا ذکر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ برائی کو دفع کرو، یا احسن بہترین طریقے سے دفع کرو، بھلائی سے اور اچھے طریقے سے دفع کرو. یعنی کسی شخص نے برائی کی ہے تمہارے ساتھ تو اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو دفع کرو. تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا، تو پھر اچانک یوں ہو جائے گا کہ الذی، وہ شخص، بینک و بینہ، اس کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں، جس نے تمہارے ساتھ یعنی برائی کی اس کے درمیان میں، عداوت، جو عداوت تھی، کأنہ، ایسے ہو جائے گی جیسے ولی حمیم، ایک گہری دوستی، بڑی گرم جوش گہری دوستی. تو یہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے جو اذا فجائیہ کی. یہ ہم نے اس کو پہلے پڑھا تھا، لیکن ساتھی جو ہے وہ جو نئے ساتھی آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا. اسی لیے آپ ترجموں میں جو ہے آپ دیکھیں گے، ترجموں میں لکھا گیا فائزہ ہوا تو وہ اچانک بالکل ایسے ہو گیا کہ، تو پھر آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ یکا یک اچانک کہاں سے اس کے معنی آ گئے. تو یہ اذا فجائیہ کی وجہ سے اس کے معنی ہو گئے. کیا ہو گیا؟ انسان جو ہے اس کو، انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ کیا ہو گیا؟ خصیم مبین. خصیم جو ہے وہ ہے خصمہ سے، خصمہ کے معنی تو دشمنی کرنا ہوتا ہے، جھگڑا کرنا. مبین کھلا، یعنی جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو، کھلا. تو کھلا جھگڑالو ہو گیا. اب دیکھیں اس کو، لفظ کو دیکھ لیں جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب یہ سارے الفاظ جو ہے اب تک کوئی استعمال بھی لفظ نہیں ہوا، یہ سارے الفاظ اردو میں اب تک استعمال سارے کے سارے ہو رہے ہیں. حسین، سخت جھگڑالو، سخت، یعنی یہ جو ہے صفت مشبہ کی تو مبالغے کا صیغہ ہے، سخت جھگڑالو. یہ اس کا ورب جو ہے وہ ہے خصمہ یقسم خصمن، جھگڑا کرنا، اور دشمنی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اردو میں پھر خصومت استعمال ہوتا ہے، مخاصمت اب زیادہ استعمال ہوتا ہے کامن. اور ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے خصمان، فریقین، دو فریق جو ہے جو آپس میں لڑ رہے ہوں، دشمنی کر رہے ہوں، جو ہے دونوں فریقوں کے لیے جو جھگڑے پہ آمادہ ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، دشمنی کر رہے ہوں، ان کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خصمان. تو یہ جو ہے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ تھا اس کا. والانام، اور پھر پہلے دیکھیں یاد کر لیں، واو 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 بتا رہا ہے اور والانام اور مویشی. تو واو کا اور بتا رہا ہے، تو اور کیوں بتا رہا ہے؟ پیچھے یاد کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. آپ بتا رہے انسان کو پیدا کیا اور وہ بڑا یکدم جھگڑالو ہو گیا اور جو ہے اپنی فطرت اور نیچر کو بھول گیا. آپ فرمایا جا رہا ہے والانام، اور انام بھی پیدا کیے، مویشی بھی پیدا کیے. یعنی جو ہے اور پیدا کیے مویشی ہے، چوپائے. تو
اچھا، یہ جو چوپائے جو ہے اس کو یاد کر لیں. ہم سورہ انعام کی جب اس کو جو تعارف پڑھا تھا لفظ انعام کو، تو انعام کے اصل اوریجنل معنی جو تھے یہ نام کی جمع ہے. نام مطلب نعمتیں. اور اوریجنلی جو ہے یہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا. جن لوگوں کے پاس عربوں میں اونٹ ہوتا تھا، اونٹ ہوتے تھے بہت زیادہ، تو اس کے پاس بڑی نعمتیں تھی. اونٹ سب سے بڑی نعمت تھی، ظاہر ہے. تو اونٹ کے لیے بعد میں ود دا پیسج آف ٹائم استعمال ہوتے 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 امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ انعام کا لفظ جو ہے یہ تمام چوپایوں کے لیے، باقی چوپائے بھی، گھوڑے بھی اور خچر بھی اور اونٹ بھی اور جو گدھے بھی اور دوسرے بھیڑیں بکریاں، یہ سب کے لیے جو استعمال ہونے لگا پھر یہ. تو اب اس کے معنی جو ہے اپنے اصل معنی سے نکل کے اس کے معنی جو ہے جو ایکسٹراپولیٹڈ معنی کے اندر جو ہے یہ سارے چوپائے استعمال ہوتے ہیں. یعنی چوپایوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں وہ یاد کر لیں سورت کا نام سورت النام، یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تو یہ ساری نعمتیں کا تذکرہ اب شروع ہو گیا ہے اور پوری سورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے. خلقہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. لکم، تمہارے لیے پیدا کیا. سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیا اور جنگل میں جو ہے وہ. دیکھو کہ اس نے چوپایوں کو پیدا کیا اور پھر تمہارا مطیع کیا، ڈومیسٹیکیٹڈ کیا ہے ان کو مطیع اور فرمانبردار اور مسخر کر دیا ہے کہ یہ لکم، تمہارے لیے. یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گیا ہے. یعنی دیکھیں کہ بعض یہ جنگلی جانور ہیں مثلا، ان کو آپ ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے آپ نے جانوروں کو، اور بیل اور بھینس اور بڑے بڑے پاورفل، جو آپ دیکھیں اونٹ کتنا پاورفل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. فیہا، ان کے اندر ہے. دفء، اب یہ پہلا لفظ آیا ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. دفء کا مطلب ہے سردی سے بچنے کا سامان. اس کا اپنا ایک ورب ہوتا ہے، اور ورب میں ظاہر یہ بہت ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ریلیشن کیا ہے. اچھا، دفیہ یا دفع، دفعا و دفعا، یہ جو ہے ورب ہے، جو ہے گرمی پانا، گرمی محسوس کرنا، یہ ایک ورب ہوتا ہے. اس سے پھر لفظ ہے دفء، گرمی حاصل کرنے کا سامان، یا گرمی سے یعنی سردی سے بچنے کا. گرمی حاصل کرنا، انسان گرمی کو کس وقت حاصل کرتا ہے خواہش پہ؟ جب انسان کو ٹھنڈ سردی لگے. ظاہر ہے آج کل کے موسم میں گرمی میں 50 ڈگری ٹمپریچر ہو تو وہ گرمی حاصل نہیں کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے. تو اس سے مطلب پھر ہے سردی سے بچنے کا سامان. تو پھر یہ اونٹوں کے بالوں کے لیے بھی جو ہے دف، ان کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سے انسان جو ہے کپڑے اور کھالیں اور جو بھی چیزیں سردی سے بچنے کے لیے پرانے زمانے سے بچا تھا. تو پھر اس سے دف ان سے مراد ہوا جانوروں کی اون اور کھال سے بنائے گئے گرم کپڑے، یہ دف کا مطلب ہوا. تو سردی سے بچنے کا سامان جو ہے اس کے اندر ہے، ان کے اندر جانوروں کے اندر ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ اونٹ ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، جو ہے بکریاں ہو گئیں، جو ہے اس طرح گھوڑے جو ہو گئے، یا دوسرے جو وہ جانور جو ٹھنڈے ممالک میں جو ہے بالکل برفانی علاقوں میں، ان کے بھی اسی طرح چیزیں جو حاصل کی جاتی ہیں. وہ منافع، اور منافع کچھ دوسرے منافع ہیں، وہ منافع جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. وہ منہا، اور ان میں سے تاکلون، تم کھاتے بھی ہو. یعنی انہی چوپایوں میں سے ایسے بھی ہیں، زیادہ تر وہی ایسے ہیں جن سے تم جو ہے مطلب میجارٹی ود ایکسیپشن آپ دیکھیں کہ یہ گدھا وغیرہ. گدھا وہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ تر تو گدھے کے بارے میں یہی ہے کہ وہ نہیں حلال نہیں ہے، لیکن ہمارے یعنی ایسے فقہا کے اندر ایسے لوگ مطلب انہوں نے دیا ہے، ان کا جو ہے ان کا خیال ہے کہ گدھا بھی جو ہے کھایا جا سکتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض تم جو ہے وہ کھاتے ہو. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے. فیہا، ان کے اندر جمال، اور زینت بھی ہے. دیکھو تمہارے لیے ان کے اندر میں سے زینت بھی ہے، جیسے گھوڑا ہے اور وغیرہ جو ہے بڑے زینت کی چیزیں، اونٹ بھی اسی طرح ان کے لیے. وہی ہینا، ہینا کا مطلب وقت ہوتا ہے، ٹائم. تُریہون، اب یہ لفظ جو ہے استعمال نہیں ہوتا، عربی بھی نہیں، اردو میں استعمال براہ راست نہیں ہوتا. اور ہینا یعنی وقت کی بات ہے، شام کو. تُریہون، شام کو واپس لانے کا وقت. اور شام کو جب تم واپس لاتے ہو، اس کا مادہ تو رہو ہے، را واؤ معروف ہے. رہا کا مطلب ہوتا ہے شام کو آنا، رہا یہ لفظ ہوتا ہے، یا جانے سے بھی ہوتا ہے، را شام کو آنا یا جانا. تو یہ پھر مطلقاً آ جانے کے معنی بھی، جب تم شام کو واپس لاتے ہو اس کا مطلب ہے. اور اراہا جو ہوتا ہے، اراہا
फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर है अच्छा राहा तो होता है शाम को आना, ठीक है, अराहा होता है शाम को जानवरों को वापस लाना, जानवरों का वापस आना या जानवरों को चरा कर, जाहिर है सारा दिन वो चरते हैं चरागाह में कहीं पे पहाड़ों पे, तो फिर वापस लाना उनको, उसके लिए अराहा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब ये एक लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है राहतल इब्ल, जो है वो ऊँटों का जो है, ये अभी भी आप अगर आप थोड़ा सा डेजर्ट के अंदर आप जाएं थोड़ा सा, तो सारा वो ऊँटों को छोड़ देते हैं, सारा दिन चरते हैं, शाम को जो है अपने बाड़े में ऊँट वापस आ जाते हैं। इस वापस बाड़े में ऊँटों का आ जाने को राहतल इब्ल कहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताया है कि इसको मुकाबले एक टर्म अगली भी है, वहीना तसरहून, और वो वक्त जब तुम सुबह ले जाते हो उनको, हीना वक्त, तसरहून सुबह ले जाना। अच्छा ये जो हीन तो इसमें क्या वक्त, अच्छा जो लफ्ज सरहा है, यसरहा सरहन, सुबह चराने को ले जाना, ये सारे अल्फाज जो है, ये देखिए राहतल इब्ल से वो लफ्ज, ये सारे मानी जो अरबों के अंदर जो आए हैं, तो घोड़ों की निस्बत से, ज्यादातर ऊँटों की निस्बत से, ऊँट इससे भी पहले थे, जाहिर है ये जानवर था, तो ऊँटों की निस्बत से ऊँटों के साथ जो काम करना है, तो फिर उस जो है वो राहतल इब्ल मसलन है, तो उससे फिर राह के मानी, आने जाने के मानी, शाम को चराने, ये सारी चीजें लफ्ज जो है उससे पैदा हुई है इब्ल के साथ जो है। असल लफ्ज जो है आप डिक्शनरीज में देखें तो लिखा हुआ राहतल इब्ल या राहतल इब्ल जो है लिखा हुआ होगा कि ऊँटों को वापस लाना। अब ये भी सुबह भी इसी तरह है। अब एक एक अरबों के अंदर एक दरख्त होता था जिसको सीन राहा सरहतुन या सरहन कहते थे, वो दरख्त जो है ये अरबों में पाया जाता था, अरब इलाकों में, तो इसको जो ऊंट बड़े शौक से खाता था और खाता है। उस दरख्त के ऊपर जो है ऊंट को चराने को सरहतुन जो है वो कहते हैं, और इस फिनोमिना को कि ऊंट को सुबह ले जाकर उस दरख्त के ऊपर छोड़ना और वो उस दरख्त को खाए, सरहतुल इब्ल कहते थे। अब देखिए राहतल इब्ल व सरहतल इब्ल, तो उससे दो लफ्ज आए, तुरीहूना और तसरहूना, ये लफ्ज जो है ना आए, और इससे फिर बहुत सारे मसलन वो जो शख्स जो ऊँटों को ले जाता है वो सारे कहलाता है, ऊँटों को चराने वाला। फिर अब उससे उसके मानी एक्सटेंड हुई है, तो जो मुतलकन चरवाहा होता है उसके मानी भी जो है सारे मानी उसके अंदर भी जो है वो आ गए। तो ये इस तरीके से जो है मानी जो पैदा होते हैं। कोई साथी ना इन आयात के जो है तर्जुमा पर। उसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया है, वो बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उसने इंसान को एक जरा सी बौन से पैदा किया और देखते देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। उसने जानवर पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए पोशाक भी है और खुराक भी, और तरह तरह के दूसरे फायदे भी। उनमें तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम उन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम उन्हें वापस लाते हो। जी देखेंगे ये जो है वो अब इसमें एक चीज नोट नुक्ता कर ये खैर एक जस नुक्ता है, बलागत का नुक्ता है, हमारे लिए जरूरी नहीं है जानना। लेकिन देखिए आमतौर पर घर से सुबह जो है जानवरों को, ऊँटों को सुबह ले जाया जाता है और शाम को वापस लाया जाता है। लेकिन देखें कि यहाँ पे जो फरमाया गया, जो फरमाया कि शाम को वापस लाने का पहले जिक्र है और सुबह ले जाने का बाद में जिक्र है। वलकुम फिया जमालुन हीन तुरीहूना, तुम जो है शाम को वापस लेके आते हो, यानी जो शाम को लाने को जो है मुकद्दम किया गया। तो उसमें उलमा तफसीर ने बलागत में ये लिखा है, इसके बलागत का ये नुक्ता है कि जब शाम को चर के जानवर वापस आते हैं तो बड़े जो है वो जाहिर है पेट भरा हुआ है, तो उनका होता है फरबा नजर आते हैं, उनके अंदर एक शान है, किसी का बहुत बड़ा अगर रेवड़ है तो उस शान की वजह से जो है जमाल और जीनत और शान और शौकत उनके जो है थोड़ा सा इजहार है, उसको मुकद्दम रखा गया है। यहाँ पे एक नुक्ता है लागत का, ये हमारे लिए जो है कोई जानना जरूरी नहीं है। अच्छा अब जो है देखें कि कायनात के हक होने के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, खलक समावत वल अर्द बिल हक, यानी बामकसद होने के लाजमी तकाजा ये है कि जो है अल्लाह ताला ने इसको जो कायनात को बामकसद बेमकसद नहीं पैदा किया, बामकसद पैदा किया है, और इसका एक एक ज़रा कायनात का अल्लाह ताला की जो है वो तौहीद की गवाही दे रहा है और शिर्क की नफी कर रहा है। ये कोई कारखाना, कोई ख्याली गोरख धंधा नहीं है,
بلکہ حقیقت کے اوپر اور حق کے اوپر مبنی ایک نظام ہے. تم چاہے پوری کائنات کے اندر جدھر بھی نظر ڈالو تو شرک کی جو ہے گواہی کہیں نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری کی حکومت چلتی ہوئی، خدائی چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. تو اس کے بامقصد ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب سب کے سب اس کی طرف لوٹیں اور وہ حساب کتاب لے اور اعمال کی جزا و سزا پائیں. تو اس کائنات کا خالق، مالک، رب اور منتظم کی جو ذات بابرکات ہے، اور یہ جو ہے وہ مشرکین کے بدر وہ کہاں پہ ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور مالک ہے اور وہ ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے تمام چیزوں کی اور منتظم ہے، اس کو چلا رہا ہے. اور کہاں یہ مشرکین کے بنائے ہوئے بے جان بت. تو اللہ تعالیٰ ہر اس جو ہے وہ اس شرک سے پاک ہے. یہ لوگ جو جن کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو ہے اس کی آپ ایکسٹرپولیشن کر لیں، اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، تو وہ تمام لوگ جو کسی کو جو ہے فرشتے کو اور ولی کو اور انسان کو اور کسی اور کو جو ہے جن کو جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے متصف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و برتر ہے. یہاں جھگڑالو انسان خصیم مبین سے مراد کفار اور مشرکین ہیں، ان کی طرف رجوع کیا گیا ہے. تو انسان کو بتا کہ یہ منکر حق انسان، یعنی الانسان جو کہا گیا ہے تو خلق الانسان، منکر حق انسان ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن وہ اسی اپنے مالک اور خالق اور رب کے سامنے جس کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے اور اس کی ضرورت کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اپنے رب کے سامنے وہ حریف اور جھگڑالو بن کر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. جو ہے یعنی انسان اپنی اصل کو تو دیکھے کہ وہ کس شکل میں آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس کی ابتدائی پرورش کس نے کی ہے اور کس راستے سے برآمد ہو کر دنیا میں آیا ہے اور کن مرحلوں سے جو ہے گزر کر جوانی میں پہنچا ہے. اور پھر یہ اپنے آپ کو یہ بھول جاتا ہے اور جو اپنے رب کے منہ جو ہے نا وہ اپنے رب کے سامنے آ رہا ہے، اس کے مقابلہ آ رہا ہے اور اپنے خود ساختہ نظریات کی خوب بحثیں کرتا ہے، عقلی اور نقلی دلیلیں لاتا ہے اور زور و خطابت سے آسمان و زمین کے کلابے ملاتا ہے. اس کو قرآن مجید میں جو ہے سورہ یاسین کے اندر بھی فرمایا کہ اولم جر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے نطفے سے اور پھر وہ سوین جھگڑالو بن گیا ہے اور اپنی وہ خلق کو بھول گیا ہے اور ہمارے اوپر جو ہے باتیں بناتا ہے اور ہمارے اوپر ضرب مثالیں جو ہے نا فٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس کے بعد بتائی گئی یہاں پہ بھی آیات الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ زمین، لیکن یہ آیات الہی قرآن مجید کی نہیں بلکہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. یعنی مخاطبین کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم ذرا غور کرو ان کائنات کی نشانیوں کے اوپر جن کے اندر تمہارے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نے منافع رکھے ہیں اور فائدے رکھے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے رب ہونے کے کرشمے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو تمہارا مالک بھی ہے اور تمہارا محسن بھی ہے. ان نعمتوں کے مہیا کرنے اور انسان کے لیے جو ان کے فوائد اور استعمالات ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بڑی نہایت کریم، حکیم اور بڑی مہربان رحیم ذات ہے. لیکن تم اگر عبادت دوسروں کی کرو تو کتنی حق شناسی ہے اور انسان نافراموشی ہے. تو جو ہے کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ بس تمہیں اس نعمتوں سے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے؟ ان نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان نعمتوں کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا اور نہ تم اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی جواب دینا ہے. کیا عقل یہی فیصلہ کرتی ہے؟ نعمتوں کو ذکر میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ حوالہ دیا گیا چوپایوں کا. اور جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کی اصل دولت جو تھی وہ چوپائے ہی تھے. نہ تو معدنیات تھی وہاں پہ، نہ وہاں پہ کوئی اور ٹیکنالوجی اور وہاں پہ پروڈیوس، نہ کوئی یہ جو ہے بڑے وہ علاقے تھے، زرخیز علاقے تھے پانی والے، بلکہ جو ہے ان کی اصل دولت جو ہے چوپائے ہی تھے سارے. عرب جیسی زمین میں صنعت نہ ہونے کے برابر تھی، زراعت بہت ہی محدود تھی، قلیل تھی، اور آج بھی اسی طرح ہے. عام انسانوں کی گزر اوقات کا جو ذریعہ تھا وہ چوپائے تھے. ان سے وہ اون بھی بناتے تھے، کپڑے بنتے تھے، اور عرب کی چلچلاتی دھوپ میں ان کو خیموں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ خیمے بھی ان کے بالوں سے بناتے تھے جو بڑے مضبوط ہوتے تھے. پھر سفر اور حضر میں جانوروں کے گوشت سے پیٹ کی آگ جو ہے بجھاتے تھے. اور چوپایوں پر ان کی نقل و حمل کا سارا دار و مدار تھا، جس کو اگلی آیت کے اندر ابھی جو ہے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَحْمِلُ، اور وہ ان اٹھاتے ہیں، حملہ یحملو اٹھانا، اثقالکم، اثقال ثقل کی جمع وزن،
अफकाल वजन, कुन तुम्हारे, वो तुम्हारे लिए वजन उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, यही चौपाए। अब देखो तो ये सारे, चाहे ऊंट हो गए, गधे हो गए, ये सारे जो है वजन उठाते हैं। इला बलदिन, शहरों की तरफ, बलद जो है शहर की तरफ, यानी तुम अपने मुख्तलिफ जो है बदवी इलाकों से और जो है जहाँ जहाँ पे तुम हो उनसे शहर की तरफ सामान को लेके जाते हो या शहरों की तरफ लेके जाते हो। लम तकूनू, ना थे तुम, बालिगी है, बालिगी है पहुंचाने वाले उनको, ना थे तुम पहुंचाने वाले उनको, इन उनको के इसको, उस वजन को, उस वजन को तुम पहुंचाने पे कादिर न थे। यानी बड़े बड़े वजन इंसान जो अपने ऊपर लाद के नहीं उठा के जाया जा सकता, जितना मिसाल के तौर पर एक ऊंट जो है 10-20 गुना ज्यादा वजन जो है उठा के ले जाता है, इससे भी ज्यादा वजन ले जाता है। बालिगी असल में, अब देखिए बालिगी है, ही की वजह से असल में बालिगीना था। लम तकूनू बालिगीना, तकूनू जो है जमा का सीगा है, तुम पहुंचाने वाले नहीं थे, तो बालिगी है, नून जो है वो इजाफत जो है, हा वाला, हा की इजाफत की वजह से नून गिर गया है। इल्ला बिशक के अनफुस, इल्ला बिशक, बिशक जो है मुशक्कत, अनफुस अपने नफूस की, सिवाय अपनी, मगर अपनी जानों की जो है मुशक्कत से। यानी अगर तुम ऐसा करना होते तो तुम्हें जानों की बहुत ज्यादा मुशक्कत करना पड़ती। ये जो शक का लफ्ज है, ये फाड़ना, मुखालफत करना, किसी चीज का भारी होना, किसी बात का शाक गुजरना, भारी होना, ये सारे उर्दू में फिर शक, शाक, मुशक्कत, मश्क, ये सारी चीजें इसी से लिखी हुई लफ्ज हैं। इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब, लरऊफुर रहीम, देखिए लरऊफ में है यकीनन बहुत बड़ा जो है नरमी करने वाला, रऊफ नरमी जो है, रहीम बहुत ज्यादा रहम करने वाला। आगे इसी बात को, ये बात जारी, वल खैला, और फिर घोड़े, वल बेगाल, और जो है उसने पैदा किए खच्चर, वल हमीर, और गधे। तो इनको देख ले, अल खैल जो है ये घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल इस्तेमाल होता है घोड़ों, इसका लफ्ज का वाहिद इस्तेमाल नहीं होता। घोड़ों के लिए और भी सैकड़ों अल्फाज हैं जो है अरबी के अंदर, कुरान मजीद में भी कई अल्फाज इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन अल खैल का जो लफ्ज है ये इसम जिन्स है, घोड़ों की जिन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, वाहिद इसका इस्तेमाल नहीं होता, जान लें। और इसका मतलब अलखैल का मान घोड़ा भी होता है और घोड़सवार भी होता है, ये दोनों मानी होते हैं। वल बेगाल, बेगाल भी जमा है खच्चर की, और बगलुन इसका वाहिद है, इसकी जमा भी आती है, इसी तरह जो है ना ये अरबी में आम है, यानी जमा, इसमुल जमा, जमा की जमा भी आती हुआ करती है। अलहमीर जो है गधे, और आपको पता है हिमार, और अरबी में वाहिद इस्तेमाल होता है। तो ये उनके अल्फाज की जो है, लितर, लितर कबूहा, लामजे के लिए आगे है रकबा, सवार होना, ताकि तुम सवार हो, हाँ उन पर, ताकि तुम उनकी सवारी करो। वह जीनतन, और तुम्हारे लिए जीनत के लिए भी, ये जानवर ये जीनत भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और यखलुकु माला तालमून, और यखलुकु, और वो पैदा फरमाता है, माला जो नहीं, तालमून तुम नहीं जानते, वो भी पैदा फरमाता है जो तुम नहीं जानते। वो अल्लाह है, और अल्लाह ही के ऊपर है, यानी अल्लाह ही के जिम्मे है। कसदुस्सबील, 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 कस जो है रास्ता सीधा, और सबील रास्ता, सीधा रास्ता दिखाना। और जो है ना इसको कुरान मजीद में, यानी ये तौहीद वाला सीधा रास्ता है, कुरान मजीद में इसके लिए सिरात मुस्तकीम भी आया है, और जो है सवा सबील भी आया है। ये सवा सबील, सिरात मुस्तकीम, कसदुस्सबील, ये सीधे रास्ते, हिदायत के रास्ते, हिदायत की बड़ी शरह के लिए इस्तेमाल हुई है। वह मिनहा, और उनमें से है जायरुन, 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 जायरुन जो है कोई भटकने वाला, ये जौरन से है लफ्ज जो है, जारा जजूर, जौरन राह से हटना, टेढ़ा हो जाना। तो उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जो है जौर, जुल्म सितम, जोर सितम, आप तो जौर मतलब जुल्म सितम, यानी जो बिल्कुल एक तरफ हट के जो है ज्यादा जुल्म करे, तो जाहिर वो जुल्म सितम के मानों में। और जायर जो लफ्ज है फिर राह से भटकने वाला, और उनमें से कोई है राह से भटकने वाला, कोई सीधे राह चलता है, कोई भटक गया। वलौ शाह अल्लाह, वलौ शाह, और अगर चाहता तो, वलौ शाह अगर चाहता, अगर वो चाहता, यानी अल्लाह चाहता तो, लहदाकुम, लाम जबर ला, तो यकीनन, हदाकुम तुम्हें हिदायत देता, अजमईन सब के सब को तुम्हें हिदायत देता। इन आखिरी आयत की कुछ अधिक तर्जुमा। वो तुम्हारे लिए बोझ,
ڈھوکر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ چوپائے جو ہے ان کا ذکر ہے کہ یہ کس طریقے سے نقل و حمل کے ذرائع ہیں، تو ان کے بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا فیضان دیکھو تم ذرا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا جو فیض ہے کس طریقے سے تم دنیا کے اندر اس سے مستفید ہو رہے ہو۔ دنیا میں انسان کی ضروریات کی ساری اشیاء ایک جگہ پیدا نہیں ہوتی، اور اس لیے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان کو پہنچانے کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور قدیم زمانے سے جو ہے چوپائے بہت اہم اس کے لیے رول جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں باربرداری اور سفر کے لیے انہی جانوروں، خاص طور پر اونٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں پہ، کہ جس پر اہل عرب کی نقل و حمل کا کل انحصار تھا۔ پرانے زمانے کے اندر بھی جو ہے کرتے تھے، آج بھی دیکھیں کو عرب کے ریگستانوں کے اندر جو ہے اونٹ بہت اہم جو ہے وہ چیز ہے۔ اونٹ وہ سنگین اور وزنی ساز و سامان جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، وہ دور دراز کے شہروں سے لے کر دوسرے علاقوں تک منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ یہ جانور جو طویل سے طویل اور مشقت سفر کے لیے، خاص طور پر صحرائی اور گرم ملکوں میں جیسے عرب کے ملک ہیں، تو یہ ایک خدائی سفینہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک جہاز ہے جس کو صحرائی جہاز بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے۔ تو اس وصف میں اس کا کوئی دوسرا جانور مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے تو اونٹوں سے وہ یہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہو۔ اونٹ کے علاوہ پھر دوسرے جانوروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، گھوڑے کا کیا گیا ہے، خچر کا اور گدھے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو انسان کے لیے سواری بھی اور بردباری کا کام بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ بار برداری کا مطلب ہے کہ وزن اٹھانا، یعنی وہی نقل ذرائع جو ہے وہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے زینت اور شان و شوکت کا باعث بھی ہے۔ جو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس گھوڑے ہوں اور یہ سارے مال مویشی ہوں تو اس شخص کو بڑا جو ہے ویلاف سمجھا جاتا ہے، مال والا سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بکثرت ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کی اور اس کے لیے کام کر رہی ہیں، اور انسان کو ان کی خبر تک نہیں ہے کہ کس طریقے سے پورے اس سسٹم کے اندر ایکو سسٹم ہے، پورا ایک ماحول ہے جو اس کے اندر مختلف چیزیں بالکل فٹ ہو کے اپنا کام کر رہی ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیسی کون سی چیز کس کے ساتھ جڑی اور لنکڈ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہی ہے دوسری چیزوں کو، اور انسان کے لیے مستفید ہے۔ اور یہ کہاں کہاں کتنے اللہ تعالیٰ کی اس طرح خدام، بنائے ہوئے خدام جو اس کی خدمت میں، انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ذرائع نقل و حمل جو تمہیں معلوم نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ جو ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم نہیں ہے، سے مراد وہ ذرائع بھی لیے جا سکتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت موجود نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا۔ اب تک وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا یا وہ پیدا کرتا ہے، یہ دونوں معنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے مضارع عربی کے اندر، اس کے دونوں معنی اس کے اندر حال کے بھی اور مستقبل کی ہوتے ہیں، تو یہ معنی بھی لیے جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں، جو ہے جیسے بعد میں جو ہے وہ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، جیسے موٹریں ہیں اور بحری جہاز ہیں اور طیارے ہیں اور راکٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ خدا معلوم کیا کیا چیزیں آگے جو پیدا ہوں گی۔ تو یہ ان کو بھی جو ان کا بھی ریفرنس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی رافت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کے مظاہر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم اور عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ چیزیں ایجاد کرے، اور پھر وہ ذرائع یا پھر وہ ذرائع بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے جو عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں مستعمل ہے۔ مثلا بہت سارے دوسرے آپ کو پتہ ہے جو جانور استعمال ہوتے ہیں بار برداری کے لیے، جو عرب جس سے واقف نہ تھے اس زمانے میں۔ آج ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آرکٹک کے علاقے ہیں، جو برفانی علاقے ہیں جو،
تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کتے اور رینڈیئر اور جو ہے وہ دوسرے جانور بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یہی جن کی میں نے مثال دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ژاک استعمال ہوتے ہیں جو ہے برداری کے لیے، تو وہ جو ہے وہ چیزوں کو سامان کو کھینتے ہیں، تو وہ بھی چیزیں جو ہے مسلمان جو ہے وہ مراد ہو سکتی ہیں اس سے. اور ہدایت کی ضرورت کی تکمیل کی جو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بات ہے. دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید اور رحمت اور ربوبیت کے دلائل کے ساتھ نبوت کی ایک دلیل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کی فکر و عمل کے بہت سارے راستے موجود ہیں، لیکن جو حق کے مطابق صحیح نظریہ حیات ہے وہ بس ایک ہی ہے، اور وہ انسان کی ضرورت، بنیادی ضرورت ہے جو انسان کی ہدایت ہے. اور اگر یہ انسان کی ضرورت پوری نہ ہو تو انسان کی پوری زندگی رائے گاں ہو گئی، اور پھر آئندہ دائمی ابدی زندگی بھی رائے گاں ہو گئی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری حیوانی زندگی کے لیے ایک ایک ضرورت بہترین طریقے سے پوری کی ہے، اور اس نے تمہاری انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور اصلی ضرورت ہدایت کو پورے کرنے کا بندوبست نہ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یعنی یہ نبوت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بھی بندوبست فرمایا ہے، رسول اور نبی بھیجنے کا بھی، اور تمہاری طرف بھی اللہ نے رسول اور نبی بھیجا ہے. یہ بندوبست اس نے نبوت کی صورت میں کیا ہے. اور اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کون سا انتظام کیا ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس عقل اور فکر ہے اور ہم اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ جو ہے عقل سے اور سوچ کے کر سکتے ہیں، تو ذرا سوچو کہ انسانی عقل تو پہلے ہی بے شمار راستے ایجاد کر چکی ہے اور بھٹکی ہوئی ہے، اور رائے راست کی صحیح دریافت میں اس کو ناکامی کا سامنا ہے. اور نہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور بدگمانی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جانور ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری پرورش، یعنی جو بایولوجیکل تمہاری نیڈز ہیں وہ تو تمہاری جو پوری کرے، اور پرورش اور تمہاری نشو و نما کا اتنا مفصل اور اتنا مکمل انتظام کرے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے، اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے تمہیں یوں ہی تاریکیوں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں مارنے کے لیے چھوڑ دے، تو کیا انسان یہی عقل یہی تقاضا کرتی ہے؟ تو یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بہت سے شکر گزار ہونا چاہیے. یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی ختم ہوتا ہے، پہلا سبق بھی ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے سے جاری رکھیں گے. اس کا جو آپ پہلا رکوع ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس کو جو ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. پہلے رکوع کے اندر جو ہے توحید خالقیت، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے عقلی دلائل دیے گئے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے خلق تخلیق کی ہے، وہ خالق ہے، مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. توحید کے موضوع کے اوپر تکوینی دلائل کائنات کے، مطلب جو کائنات میں بکھرے ہوئی ہے، تکوین سے مراد کون و مکان کے دلائل ہیں. وہی اور رسالت کا مقصد انذار ہے، یہ بتایا گیا ہے. اللہ کو خالق، رب اور الہ مان کر اس کو حاکم بھی تسلیم کرنا چاہیے، اس کی اطاعت بھی. کفار کو تنبیہ کی گئی کہ عذاب الہی کو آیا ہی سمجھو، یہ زیادہ دور نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے، یہ بچوں کا کوئی کھلونا اور بچوں کا کوئی جو ہے پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اس کا ایک مالک ہے اور اس کا خالق ہے، اور باز پرس کرے گا اور اعمال کی جزا کے مطابق جزا و سزا بھی دے گا. لوگ اس تک پہنچنے کے لیے اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے ہدایت والی سیدھی بڑی شاہراہ کو اختیار کریں. یہ جو ہے جو آج کا سبق تھا پہلے رکوع کا، یہ اس کا ایک قسم خلاصہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا.